السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم جن کے خوبصورت دربار پاک کے آداب سکھائے تو اللہ کریم جن کے عرفہ والا دربار پاک کے بارے میں بڑے واضح طور پہ، انتہائی واضح طور پہ احکامات الہیہ موجود ہیں اور فرمودات آقا علیہ السلام موجود ہیں، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے خوبصورت فرمودات کو دیکھا جائے، آسمانوں کی طرف، ملائکہ کی طرف جانب نگاہ اٹھائی جائے، غرض کے جہاں بھی نگاہ اٹھائی جائے ہمیں ایک چیز کا بڑے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ محبت، میں اس وقت آج کے جمعے میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن ابھی اس کے بعد علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، 4 بجے کے قریب اجلاس بھی ہے، جو کچھ
اس وقت ہو رہا ہے یا ہوتا رہا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے نہیں. ہم سب کو خوب علم ہے کہ کبھی کسی انداز کو اپنایا گیا, کبھی خاکے, کبھی کوئی طریقہ, کبھی کوئی طریقہ, کبھی کچھ کتب. اور اب حقیقت تو کیونکہ جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں میں نے وہ نہیں دیکھی, وہ جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر غالباً جو گستاخی کی گئی, جس تجسس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے, اور عالم اسلام میں اس وقت جو اشتہار پایا جا رہا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی جائے اور مسلمان کے اندر ایک طوفان نہ اٹھ پڑے, وہ بے چین نہ ہو جائے, تو یقینی طور پہ پھر اسے آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی طرف نگاہ اٹھانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, اس وقت تک تم ایماندار کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہو. ایمان ہوگا تو نمازیں وغیرہ, روزے وغیرہ یہ سب کچھ ہے, ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایمان ہے, اور ایمان آقا علیہ السلام اللہ کریم کی طرف دیکھے, قرآن کریم کی طرف دیکھے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, خوب خبر رکھتے ہیں اس چیز کی. شاید ہی کوئی مسلمان جس نے علم حاصل کیا یا نہ کیا, لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے اپنے رب کے اس فرمان کا علم نہ ہو کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے, اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک تم اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مان لو. اب شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان جاری ہوا؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک معاملہ پیش کیا جاتا ہے, منافق ہے اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے ابھی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا, اسلام میں داخل نہیں ہوا, دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ لے کے پیش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ کریم ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ علیہ السلام ہی تو دیتے ہیں, آپ ہی تو عطا فرماتے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کا اور ایمان والوں کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا, بے ایمان اس نے ہمیشہ پھر بھی ایمان کر رہا ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لگا ہوا ہے. آقا علیہ السلام رونق افروز ہے, اور ایک شخص نے آ کر دربار اعلیٰ میں یوں عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ اس کے بارے میں انصاف فرمائیے. انداز اس کا کچھ مختلف تھا, وہ انداز ایمان اگر حاصل ہو تو بندہ وہ اس انداز کو اپنا ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام مشتعل ہو گئے, تلواریں نکال دی کہ اگر ادھر نہیں ملے گا, ادھر صحیح تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے, یہی تو پاک دربار ہے جیسے ہمیں ہر چیز ملتی
رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ پاک اٹھتی ہے، اور آپ کی نگاہ پاک اٹھتی جب تو قیامت تک کے لیے ہر چیز دیکھے، ہر چیز آپ کے سامنے عیاں ہوگی۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو تم سوچ رہے ہو یہ ایمان کا تقاضا ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن معاملہ یوں ہے کہ قیامت تک حق اور باطل کی جنگ چلے گی اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ تمہاری اولاد سے جو نکلیں گے وہ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے، تمہاری نسل جو چلے گی وہ جب میری بات ہوگی ان کا انداز نہیں ہوگا، اور اس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے کہ جو امتحان کے باعث بنے گے ایمان والوں کے، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ آپ کے دربار پاک سے جیسے اس نے کوئی نفی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام آپ نے اسی وقت خبر فرما دی، اور ایمان کا تقاضا کیا اس حوالے سے میں نے آپ احباب سے بات کی۔ میں واپس جاتا ہوں اس طرف کہ وہ دو حاضر ہوئے آقا علیہ السلام جو عطا فرماتے ہیں، جو قریب ہیں، جو مہربان ہیں، جن سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب جب چلے ادھر سے منافق نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس بارے میں پوچھتے جائیں، اس بارے میں ان کا بھی رائے لے لیں۔ تو جن کا دینا چاہتے ہو تو لے لو۔ دیکھا حضرت سے کہ جب بادشاہ نے فیصلہ دے دیا تو غلام کے پاس بھی جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ۔ دونوں چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھایا، آپ تشریف لائے۔ منافق نے معاملہ رکھا، اس سے پہلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرماتے، یہودی نے کہا کہ فیصلہ آپ بولنے سے پہلے ایک بات سن لیجیے گا کہ فیصلہ ہم کرا کے آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے کرا کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دی ہے۔ یہ سننا تھا، اتنی بات کان میں پڑی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو واپس اندر جاتے ہیں، جب واپس آپ باہر آتے ہیں تو تلوار ہاتھ میں ہے، اس منافق کا سر تان سے جدا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر کوئی پوچھنے آئے عمر سے تو میں اسے گستاخی سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور اس گستاخی اور بے ادبی کی عمر کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہی سزا ہے کہ تجھے نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، یہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس وقت تک، اسی وقت یہ آیت مبارک اتری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام طلب فرماتے، آقا علیہ السلام پوچھتے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اتنی بھی گنجائش نہ رکھی کہ بات پوچھ کی جائے، پوچھا جائے، بات کی جائے۔ آپ نے اس سے پہلے کہ آقا علیہ السلام اس معاملے کی تحقیق فرماتے، وہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، لیکن یہ معاملہ اللہ کریم کے نزدیک اتنا حساس ہے کہ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس نے فیصلہ فرمایا۔ کیا فیصلہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بندہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانتے۔ اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلیے، آقا علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ کہ جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ جانو، جب تک ہم اپنے آقا علیہ السلام سے اس انداز سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اب یہ محبت ہمیں ایک سمت لے کے جاتی ہے،
ہمیں یہ ایک راہ دکھاتی ہے. آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان مبارک ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے, رستہ دکھاتا ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اس انداز سے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ماں باپ سے بڑھ کر پیارے ہیں, تو پھر آقا علیہ السلام کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کیا فرماتی ہے ماں باپ کے لیے. آقا علیہ السلام کا دربار پاک ہے. غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں کا. پھر اب کس کے بعد؟ تیری ماں, اس کے بعد تیری ماں, اس کے بعد تیرا باپ. اب جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فرق ہوگا اس سے بڑھ کر فرما بردار اولاد کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی محبت اسے یہ سکھائے گی کہ ماں کا حق, ماں کا حق, ماں کا حق اور باپ کا حق, وہ ماں باپ کا ہمیشہ فرما بردار رہے گا. وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کرے گا ماں باپ سے. وہ وہی جو ناظرین نے فرمایا اس کی زبان سے گستاخی نہیں نکلے گی. وہ اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس انداز سے کہ ماں باپ کی محبت میں, ماں باپ کی تابعداری میں, ماں باپ کی فرما برداری میں یہ رنگ اسے کیسے چلے گا؟ آقا علیہ السلام کی محبت میں. اب چھوڑ کی بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اچھا جانا چاہوں, پیارا جانا چاہوں. میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنی برادری میں جیسا جیسا ہے اپنے ملک میں آگے جا چکانی رکوانی تو دار رکوانی طور پر اس کی خواہش ہو جائے گی کہ مجھے ہر کوئی اچھا کہے. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے نزدیک تم میں سے اچھا کون سا ہے؟ غلاموں نے عرض کی کریم آقا آپ فرما دیں تو ہمارا مسئلہ ہی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ محلہ اور علاقہ اور دنیا اور ملک نہیں بلکہ میرے نزدیک تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فرق ہے وہ کیسے بیوی بچوں سے بے رخی کر سکتا ہے؟ اس کے نزدیک تو ہر بات یہ چیز ہوگی. کس وجہ سے ہوگی؟ کیونکہ وہ اپنے آقا کی محبت میں فرق ہوگا, اس لیے اس کی نگاہ ادھر ہی رہے گی کہ میرے آقا کی خوشبودی اس میں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا کروں. چھوڑ کر یہ فیصلہ فرما دیا. بیوی کی بات آئی, آقا علیہ السلام آپ نے ایک موقع تھا, ایک غلام گر گیا سجدے میں. آپ نے وہ بات کہ سجدہ تمہیں بتایا بھی میں نے کہ صرف رب کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں, اونٹ سے آپ کو دیکھتا ہے تو سر ٹیک دیتا ہے, بکری آپ کو دیکھتی ہے تو سر ٹیک دیتی ہے, درخت آپ کو دیکھتے ہیں تو جھک جاتے ہیں. میرے دل میں یہ خیال ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس عادت سے کیوں محروم رہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے اگر سجدہ جائز ہوتا رب کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا, میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا جائے کرے. اب وہ بہت ساری خواتین جو وظیفے بھی کرتی ہیں, پہلے میں نے شوہر کی بات کی پھر بیوی کی بات کر رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, خواہش بھی رکھتی ہے, تو ہر عمرہ بھی ہو جائے. کیا اپنی اللہ اور اپنی ماں شوہر کی میں نے پہلے بات کی ہے, والدین کی اس سے پہلے بات کی ہے, اپنی اللہ اور میں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پہلے ہونی چاہیے یا اپنا آپ پہلے ہونا چاہیے. آقا فرماتی ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. خیر میں اس حوالے سے پڑوسی کے آقا السلام فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے اتنے بھوکا فرماتے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان غالب تھا کہ کسی دن رسول اللہ فرما دیں گے کہ تیری جائیداد میں تیرا پڑوسی بھی حقدار ہے. اس انداز سے آپ پڑوسی کے بارے میں فرمایا
کہ میرے حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں رحمت ہی رحمت ہے. آپ کریم ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں. یہ سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اگر یہ تو میں نے پہلے سے یہ بات کی حقوق کی اور ان معاملات کی، یہ تو دیتے ہی وہ ہے، یہ تو ملے ہی نہیں ادھر سے. یہ تو آج بھی ادھر یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، آج بھی یہ تو ادھر بھی بیت المال کا اور آپ کے غلاموں کا جاری کرتا ہے. آپ کا دربار پاک ہے، آپ سے دل ملا ہے، سب کچھ ملا ہی آپ کا دربار پاک سے ہے. ہمارے لیے جو سب سے لازم چیز ہے کہ یہ جو سلسلے ہو رہے ہیں، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ان کے اپنے معاملات آپ دیکھ لیجیے کہ کس حال میں گر چکے ہیں، کس قدر اخلاقی طور پر تباہ ہے. اب انہیں اگر اپنے آگے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے نا کہ سارے قوانین ختم ہو جائیں اور پھر وہی جگہ کا قانون ہو جائے، مرد کے ساتھ بدتمیزی کرتا پھرے، سب عورتوں کے سارے معاملات ختم ہو جائیں، اگر انہیں سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے نا کہ اس کی موجودگی میں ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ تیرے اور میرے آقا کی شریعت ہے، وہ تیرے اور میرے آقا کی ذات ہے، وہ تیرے اور میرے بادشاہ کے فرمودات و احکامات ہیں. اس لیے سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک منظم پروگرام کے تحت وہ ایک چیز سلسلے کو لے کے چلتے ہیں. کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ. ہم ہر جگہ پر، ہر مقام پر ہمارے آقا کی تعلیمات ہی یہی ہے کہ جدھر ہو سکھ کا باعث بنو، جدھر ہو سکھوں کو سمیٹنے والے بنو. یقین کیا ہمارے آقا کی، اور کس وجہ سے ہم نے تیر بھی لگ جائے تو اس نہیں کرنا کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے. کس وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو ہم نے برداشت کر لینا، آقا کا فرمان ہے. صبر کرنا ہے کس لیے؟ آقا کا فرمان ہے. گھر میں باہر ہر جگہ پوری مکمل طور پہ صبر و شکر کی تصویر بن کے رہنا کس لیے؟ آقا کا فرمان ہے. آقا آقا اور آقا. لیکن جس مقام پر، جس جگہ پر بھی یہ ناپاک جرت کی جائے، جس جگہ، اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ہے کس لیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں تباہی کا شکار ہو جائے. آنے والے دور میں یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا جائے. اور یہ تجھے مجھے خوب علم ہے کہ ہم مسلمان بھی کور و پھیر کر سکتے ہیں کہ تضاد کا شکار ہو کر اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات سے پیچھے ہٹنے کے بعد آج اس ذلت کا سامنا کر رہے ہیں. اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، آپ کی جب بات ہوتی تو غلام، اور پھر غلاموں کی طاقت، پھر غلاموں کا انداز، پھر غلاموں کا طریقہ، وہ کچھ اور ہی ہوا کرتا تھا. میرے پیارے دوستوں، میں بات ختم بھی کرنا چاہتا ہوں، دن چھوٹے ہو چکے، خطبے کی طرف جانا چاہتا ہوں. ہمیں ایسے اوقات میں، آپ اس وقت دنیا جہاں میں دیکھیے لوگ نکلے اور نکلنا چاہیے. کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم کہتے ہیں، کدے کسی سوچیا ہم بڑی جگہ پہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھو گے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. تیرے کہتے ڈاکہ بیٹھ جائے، تیری بچی کا کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس وقت جو ہوش ہوتا ہے، اس وقت تیرے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ تیرے معاملات، گھر کے معاملات تیرے والدین کے ساتھ، اس وقت یہ سوچیں آتی ہیں؟ نہیں آتی. اور یہ محبت کون سی محبت ہے؟ یہ محبت ہی وہ محبت ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ محبت ہر محبت کے اوپر غالب ہونی چاہیے، بڑھ کر ہونی چاہیے، اور سب سے مضبوط ہونی چاہیے. اپنے آپ